بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن نلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پرانی کہاوتیں ہیں، اڑتے تیر پکڑنا یا پھر آ بیل مجھے مار۔ یہ دو کہاوتیں ہیں جو مختلف مواقعوں اور ماحول میں بولی جاتی ہیں۔ آج کے حالات کو یکجا کر کے دیکھیں تو لگتا ہے کہ شاید یہ آج کے دور کے لیے کہی گئی اور خوب کہی گئی۔ تو اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 2018 میں الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی جیتی، باقی کی تمام چور جماعتیں ہاری، جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف، ایم کیو ایم و دیگر جماعتیں شامل تھیں۔ پی ٹی آئی کو مخلوط حکومت بنانی پڑی، جس میں ایم کیو ایم، بی اے پی، جی ڈی اے، قاف لیگ، کچھ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور حکومت بنی۔ جیسے تیسے کر کے 3.5 پونے 4 سال حکومت کو گھسیٹا گیا، پر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے اور ساتھ میں ان کے منہ کو حرام بھی۔ بس انہی کم ظرفوں کو ساتھ ملا کر بیرون ملک سازش تیار کی گئی، ملک کے غداروں کے ساتھ مل کر، جس میں تمام حمایتی پی ٹی آئی میں شامل کچھ لوگ جنہیں لوٹے کہتے ہیں، پی ڈی ایم جس میں تمام 14 جماعتیں چوڑے فضلو کی قیادت میں ایک ہوئے اور اڑتا تیر پکڑ لیا۔ اس وقت سارے تجزیے، اندازے، اعداد و شمار بشمول مہنگائی، گورننس، داخلہ، خارجہ، غرض کے سارے تیر خان اور اس کی حکومت کے خلاف جا رہے تھے۔ پر جب ہوس، لالچ، اقتدار کی بھوک اور میں کا کیڑا کاٹنے لگے تو یہی ہوتا ہے کہ انسان اچھل اچھل کے اڑتا تیر پکڑتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیڑا کس کس کو کاٹ رہا تھا، تو جناب لندن میں بیٹھے بھگوڑے نواز شریف، یہاں بیٹھے شہباز شریف، موصوفہ مریم نواز، حمزہ شہباز، آصف زرداری اور بلاول زرداری، ساتھ میں چوڑا فضلو۔ اس کو کیڑے نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ زہر اتنا پھیل گیا کہ سب کو ہرا ہرا نظر آنے لگا۔ بس نیب، ایف آئی اے ختم، کیس ختم، ای وی ایم ختم، بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا ختم، اور بس ہم ہی ہم۔ پھر کیا تھا؟ نیوٹرل فرد واحد کو ساتھ ملایا، اس کے ذریعے عدلیہ کو پھر کیا تھا؟ ایک چھلانگ لگائی اور اڑتا تیر پکڑ لیا۔ حکومت کا خاتمہ ہوا، چوروں نے حلف لیا، کابینہ بنائی گئی، وزیر اعظم اور اسپیکر سمیت سب ضمانتوں پر۔ نہ نیوٹرل فرد واحد کو نظر آیا اور نہ منصفین کو۔ اچھا ہی ہوا، ورنہ دوسری کہاوت آپ بیل مجھے مار لوگ کیسے سمجھتے؟ تو جناب لوگ تو لگے یہ حکومت چلانے۔ سب سے پہلے تو وہ کام کیے جس کے لیے آئے تھے۔ نیب، ایف آئی اے ختم، کیس ختم، ای سی ایل سے نام نکلوائے گئے، کچھ ادھر ادھر کے دورے، مطلب سیر سپاٹا۔ اور بلاول تو رہتا ہی فضاؤں میں۔ پھر خیال آیا کہ حکومت بھی تو چلانی ہے، دے مار 4.5، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، بجلی، کھانے پینے کی اشیاء، غرض یہ کہ ہر چیز خریدار کی پہنچ سے دور۔ نوسر باز وزیر اعظم شہباز شریف کبھی کہتا کپڑے بیچ کر سستا آٹا دوں گا، وہ بھی ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں۔ اسی چکر میں ڈالر آسمان کو اور اسٹاک زمین کو چھونے لگا۔ کیسے کیسے انمول نمونے پال رکھے۔ یہی نہیں، ان کو وزارتیں بھی دے رکھی ہیں۔ اب اس بل بتوڑی کو ہی دیکھ لیں، وزیر اطلاعات و نشریات، اور ہر کسی کی میڈیا ٹاک میں آ جاتی ہے اور بیٹھ کے موبائل میں اپنا گیم کھیلتی رہتی ہے۔ 2000 کی سبسڈی کی ایسے بات کرتی ہے جیسے کسی بانجھ کے ہاں بچہ ہو گیا ہو۔ اینک والا جن وزیر خزانہ ساری زندگی ریڑھی پہ چورن چٹنی بیچی، اب ملک بیچ رہا ہے، لانتی۔ آئیے کچھ بات اب پی ڈی ایم کے سربراہ زکوٹا جن کی کر لیں۔ کچھ وزارتیں لے کر، جس میں اس کا اپنا بیٹا بھی شامل ہے، یعنی جس پارلیمان کو ناجائز قرار دیتا تھا، آج اسی پارلیمان میں آرام سے حرام جمع کرنے میں لگا ہے۔ یہ ہو دین فروش جو پاکستان کے مخالف تھے، 14 اگست بھی نہیں مناتے، ملک کے خلاف ہر سازش میں ملوث ہوتے ہیں، یہاں تک کہ راک کے ساتھ بھی رابط ملے ہیں، پر نیوٹرل ہیں۔ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اب کچھ بات نون کی نائب صدر پچھل پیری کی ہو جائے،
جو ہر ٹاک شو میں خان پر الزام لگا کر محبت کا اظہار کرتی ہے اور پوری قوم کو جھوٹے اعداد و شمار بتاتی ہے۔ یہ وہی خاتون ہے جن کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، ٹرسٹ ڈیڈ بھی جعلی، وجہ شہرت کیلیبری فونڈ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اب ایک نئی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے، کمر عدالت میں تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر کچھ پڑھ کر معزز ججوں پر چھو یعنی پھونکتی رہتی ہے۔ کمال ہے، کل تک بلکہ آج بھی دوسروں پر جادو ٹونا کا الزام لگا کر کچی شہرت بٹورتی رہی، سزا یافتہ ہے، مجرمہ ہے، اپنے باپ کی بیماری پر صرف تیمارداری کے لیے ضمانت ملی، اس کو تو کچھ نہیں ہوا، وہی ہٹا کٹا ملک سے بھاگ بھی گیا، اور پچھل پیری کی ضمانت وہیں کی وہیں، بس چپ، کچھ نہ کہنا ورنہ توہین عدالت لگ جائے گی۔ باقی کا تو ساری دنیا کو پتہ ہے، کوئی نیوٹرل بھی ہے۔ بہرحال یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد دونوں کہاوتوں کی تشریح کرنا تھا۔ پہلے اڑتا تیر پکڑنا، جو اچھا بھلا کہیں اور جا رہا تھا پکڑ کر اپنی طرف موڑ لیا۔ چلو اگر یہ کر ہی لیا تھا تو الیکشن کرا دیتے، جس کے لیے حکومتی ادوار میں مرے جا رہے تھے، وہ تو کیا نہیں۔ پھر احساس ہوا 1.5 سال پڑا ہے، کیوں نہ سب مل بانٹ کے کھیلیں، جو اب گلے کی ہڈی بن گیا۔ اس کو کہتے ہیں آ بیل مجھے مار۔ تو قوم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان خاندانوں کی رگوں میں خون کم اور حرام زیادہ دوڑ رہا ہے۔ کرپشن یہ روک نہیں سکتے اور قوم کو کچھ دے نہیں سکتے۔ برے وقت میں یہ بگوڑا خاندان کیس اور دیس دونوں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں زمین کا تنگ ہونا، یعنی ذلت، رسوائی اور دنیا کے لیے عبرت۔ آخر میں ایک پیغام میں ARY کے لیے یعنی سلمان اقبال کو دینا چاہتا ہوں۔ کیا ہر پاگل کو جواب دو گے؟ دفع کرو، ایسے پاگلوں کو جواب نہیں دیا جاتا۔ ویسے بھی اس پچھل پیری کو جواب نہیں، کٹ حصہ یعنی پتی چاہیے۔ پھر دیکھو سلمان اقبال میرا سونا، میرا لڈو پیڑا اور ARY حق کی آواز اٹھانے والا سب سے بڑا چینل بن جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو کچھ دان کر کے دیکھ لو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کل، آج اور آنے والے کل میں بھی۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان زندہ باد۔